رحمت الہیہ کی ضرورت اور اس کے اہم اسباب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی تمام صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ رحمان و رحیم ہونا اس کی عظیم الشان صفات ہیں جو متعدد آیات قرآنیہ میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ رب تعالیٰ کی شان رحمت ایسی بے مثال ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق اگر پوری مخلوق کی شفقت و مہربانی کو اکٹھا کیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں، اس کی رحمت کی تو انتہا ہی نہیں۔ پوری مخلوق جس چیز کی سب سے زیادہ محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ انسان غور کرے تو اس کا وجود بھی رحمت الہیہ سے ہے کہ مالک کریم کی رحمت نہ ہوتی تو انسان پیدا ہی نہ ہوتا، اور اس کے پاس موجود تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہیں۔ فقط دنیا ہی نہیں، آخرت کی ہر نعمت بھی محض باری تعالیٰ کے کرم سے ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن ينجي احدا منكم عمله، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا، یعنی اعمال پر ناز نہ کرو، یہ فقط اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کی برکت سے باری تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ نجات صرف اور صرف رحمت الہی سے ہی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا عمل بھی نجات نہیں دلائے گا؟ فرمایا، ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمت، یعنی میں بھی فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ہمیشہ باری تعالیٰ سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتا رہے، مگر عموماً غیر تربیت یافتہ لوگوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے مہربان رب سے دعائیں مانگتے ہیں، جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو باری تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے آسانی میں اس کی رحمت کے بیکاری نہیں بن سکے تو کم از کم اب فضل و کرم سے امیدوار بنے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کی رحمت نہ تو کسی ضابطہ کی پابند ہے اور نہ ہی کسی عمل پر منحصر ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنی چاہے رحمت عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے، فضل و کرم تو یقیناً اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کی برکت سے رب تعالیٰ رحمت کی خیرات عطا فرماتا ہے، چنانچہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے اور انہیں کرتے ہوئے یہ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے کہ ان کے سبب رحمت الہیہ عطا ہوگی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، بالخصوص نماز اور زکوٰۃ کی پابندی پر رحمت خاص کی بارش برستی ہے۔ نمبر 2، رضائے الہی کے لیے حج بیت اللہ کرنے والے سعادت مندوں پر بھی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ نمبر 3، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والوں کو دونوں جہان کی عزتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 4، برداشت کرتے ہوئے آسانی پیدا کرنے والے اور رواداری کا مظاہرہ کرنے والے کو خصوصی رحمت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، مشکل حالات میں صبر کرنے والے اور اپنے مہربان رب کی رضا پر راضی رہنے والے کو مالک کریم کی خصوصی رحمت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والا اور ان کے باہمی معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا رحمت سے وافر حصہ پاتا ہے۔ نمبر 7، مخلوق خدا پر مہربانی اور رحم کرنے والے پر رب تعالیٰ خاص رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 8، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے والا دریائے رحمت میں غوطہ زنی کرتا ہے۔ نمبر 9، رات کو اٹھ کر صلاۃ اللیل یعنی تہجد ادا کرنے والا اور اپنے اہل خانہ کو اٹھانے والا بھی رحمت کا خصوصی فیضان پاتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ توجہ اور دل جمعی سے قرآن مجید کی تلاوت سننے پر نیز قرآن حکیم کے درس و تدریس پر خصوصی رحمت کی بہار آتی ہے۔